مجھے یوں احساس ہو رہا تھا جیسے یہ حملہ صرف حامد الحق پر نہیں ہوا بلکہ میرے گھر اور میرے مدرسے پہ ہوا ہے، میرے مادر علمی پہ ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے آج میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ کچھ میری معلومات تھیں کہ یہاں کوئی آپریشن کا پروگرام بن رہا ہے دارالعلوم حقانیہ کے اوپر۔ اتفاق سے بڑے ریاستی ذمہ داروں کے ساتھ میری ایک ملاقات تھی، تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میری کچھ معلومات ہیں، آپ کوئی اس طرح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سوچا کہ یہ تو بڑی سری چیز ہوتی ہے، کیسے اس کو پتہ چل گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اگر کوئی ایسا ارادہ ہے تو یہ جان لو کہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ اور میں نے کہا کہ ہر چند کہ ہم اس قسم کے تنازعات سے دور رہتے ہیں، جمعیت علماء اسلام اسلحے کی سیاست نہیں کرتی، لیکن یاد رکھو اگر تم لوگوں نے دارالعلوم حقانیہ کی طرف اس جرت کی نظر سے دیکھا تو مقابلے میں فضل الرحمان کو پاؤ گے۔ اتنا آسان نہیں ہے آپ کے لیے، اور الحمدللہ ان کو پسپا ہونا پڑا۔ تو اس حوالے سے آج بھی میرے جذبات وہی ہیں، اور اس کو میں اپنے مادر علمی، اپنے گھر، اپنے عزت پر حملہ سمجھتا ہوں۔ حامد الحق ایک بے ضرر انسان، لیکن آج بھی میں نے کچھ دوستوں سے کہا کہ مسئلہ حامد الحق صاحب کا نہیں ہے، وہ ہمارا برخوردار تھا، لیکن دارالعلوم حقانیہ کی نسبت ہے۔ ایک بڑی خبر بنانی تھی انہوں نے۔ انسان کی جان سے کھیلنا، پھر مسلمان کی جان سے کھیلنا، اس کو بھی ہم جہاد کہیں گے؟ یہ بندوق جو مسلمان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو ایک عالم دین کے خلاف استعمال ہوتی ہے، جو اسلام کے ایک علمبردار کے خلاف استعمال ہوتی ہے، یہ تمہارے جذبات تو ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری تنگ نظری تو ہو سکتی ہے، یہ کسی سازش کا ایک سبب تو ہو سکتا ہے، ذریعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جہاد نہیں ہو سکتا، دہشت گردی ہے یہ۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔ پوری دنیا تباہ ہو جائے، یہ اللہ کے لیے ہلکا ہے اس مقابلے میں کہ ایک مسلمان کا خون بہایا جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے لَهَدْمُ الْكَعْبَةِ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ دَمِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ۔
پورا کعبہ گر جائے اس کو اللہ تعالیٰ کو اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی کہ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان کا خون بہے. اور کعبے کو خطاب کرتے ہیں طواف کے دوران کہ تو عظمت والا گھر ہے، لیکن مسلمان کا خون تیرے سے عظمت سے زیادہ ہے. اس کو ہم نے اسلام کے نام لیواؤں نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، اتنا معمولی سمجھ لیا ہے. یعنی یہ لوگ آخرت کے مواخذے سے بے نیاز ہو چکے ہیں، اور ایک مسلمان کے قتل کو جہاد کہہ کر سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، اس کو ذریعہ جنت سمجھتے ہیں. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. بیک وقت اللہ تعالیٰ اتنے غصے میں آ کر 5 سزائیں ایک مومن کے قتل پر سناتا ہے. ہم اتنے غیر محتاط ہو گئے ہیں، اس کو جہاد کہتے ہیں. پھر ہم یہ تو اسلام دشمنی ہے، یہ تو مسلمان دشمنی ہے. یہی تو وہ سفک الدماء ہے کہ جس کی وجہ سے ملائکہ نے اعتراض کیا تھا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک